لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقنی فہما. تمام قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اجمعین پر، خصوصاً تاجدار بطحا ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. عزیزان محترم، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور عفت مآب خواتین اسلام، آج کا دن ہمارے ملک بھارت کے لیے انتہائی مسرت و شادمانی کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. آج کا دن قومی تہوار کے طور پر بھارت کے کونے کونے میں آزادی کی خوشی میں پورے جوش و خروش کے ساتھ ملک کا ہر ایک ناگرک مناتا ہے. میرے بھائیوں، یہ آزادی، ہندوستان کی آزادی جس کو ہم سنتے ہیں ہر سال 15 اگست کی مناسبت سے ہم اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے، اسے انجام دینا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنی نئی نسلوں کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ یہ آزادی جو ہم مناتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے، اس مہان بھارت کے اتہاس کو جب آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ آزادی ہمیں ایسے ہی نہیں مل گئی ہے. اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر اس دیش کے تمام باشندوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے تن من دھن کی بازی لگائی ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، کالا پانی کی سزائیں، مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، پھانسی کے تختوں کو ہنستے مسکراتے قبول کرنا پڑا ہے. غرض یہ کہ لاکھوں ہندوستانی کا خون جب بھارت کی سرزمین پر بہا تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا، اور اس آزادی کو آج ہم بطور خوشی کے پورے ہرش و الاس کے ساتھ مناتے ہیں.
میرے عزیزو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 15 اگست کی مناسبت سے ہنس لیں، مسکرا لیں، ناچ لیں، گا لیں، مٹھائیاں کھا لیں، حق ادا ہو جاتا ہے۔ نہیں، آپ کو اپنے اسلاف کی تاریخ کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کو اپنے بزرگوں، اپنے پروجوں کی تاریخ کا جاننا ضروری ہے۔ آج آپ کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے۔ آج آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی مٹی پر آپ کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ آپ تاریخ کے اس حصے کو یاد کریں کہ جب انگریز یہ تن کے گورے اور من کے کالے ہندوستان میں جب تجارتی غرض و غایت سے آئے تھے، تجارت کے مقصد سے آئے تھے، اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریز تجارت کے نام پر دھیرے دھیرے پورے ملک میں اپنا پاؤں پسارنے کی کوشش کیا، اور اس کے بعد ہندوستانیوں کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگا۔ ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستانیوں سے لگان لے کر، ہندوستانیوں سے ٹیکس لے کر، اور انہیں ہی بے گھر کرنے کی ناپاک کوششیں کی جانے لگی۔ گدھے اور بیلوں کی طرح ہندوستانیوں کو ہلوں میں جوتا جاتا تھا۔ کہیں پر ان سے نیل کی کھیتی کروائی جاتی تھی، کہیں پر ان سے بوجھ ڈھوایا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ جتنی ساری مشقت بھری ضرورتیں ان کی ہوا کرتی تھی، ان ساری ضرورتوں کو ہم ہندوستانیوں سے پورا کرنے کی کوشش انگریز کیا کرتا تھا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا دور ہوتا ہے، ان ناپاک انگریزوں نے، ان ظالم انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ وہ غیر انسانی سلوک انجام دیا، وہ درندگی والا عمل انجام دیا کہ تاریخ پڑھنے والا ہر قاری یا تاریخ لکھنے والا ہر مورخ اس کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے بہادر شاہ ظفر نے ایک ایسی مشقت برداشت کی ہے کہ جسے اتہاس کا پڑھنے والا ہر طالب علم جانتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی نگاہوں کے سامنے اس کے چار بیٹوں کو لا کر ذبح کیا جاتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد ان چاروں شہزادوں کے سروں کو، کٹے ہوئے سروں کو ایک کشت میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد بھی انگریز کی ظلم و بربریت یہاں تک پہنچی کہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے قید خانے میں جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا بڑے دردناک انداز میں کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر، کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔
پورے ملک پر بادشاہت کی، باپ دادا نے حکومت کی، 800 سالوں تک حکومت کی، اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا ظالموں کی طرف سے کہ اس بہادر شاہ ظفر کو، جس نے اس ملک کو سینچا تھا، سنوارا تھا، جس نے اپنے 4 بیٹوں کی بلی دی اس ملک کی بقا کی خاطر، اس شخص کو 2 گز زمین کا ٹکڑا بھی دفن کے لیے نصیب نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، مغلوں کی حکومت ختم ہوتی ہے، دور آتا ہے انگریزوں کا، انگریزی حکومت کا۔ انگریزی حکومت کا ظلم سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 1857 میں پہلی جنگ آزادی ہوئی۔ اتہاس اور تاریخ پڑھنے والوں سن لو، یہ 1857 نہیں بلکہ اس سے 100 سال بیک آپ جاؤ، 1750 کے آس پاس کا علاقہ آپ دیکھو، کا وقت دیکھو۔ اس وقت 1750 کے آس پاس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دوسرے لوگوں نے، بلکہ 1753 کی آپ تاریخ پڑھیں، اس وقت بنگال کی سرزمین پر، مرشد آباد کی سرزمین پر نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور اس وقت اپنوں میں سے کچھ لوگوں نے خیانت کی، غداری کی۔ میر جعفر نے ان کے خلاف بغاوت کیا اور انگریزوں سے ساٹھ گاٹھ کر کے اس وقت علی وردی خان کو انہوں نے شکست دلوائی۔ اسی طرح سے جنوبی ہند کی سرزمین کو آپ دیکھیں، ٹیپو سلطان کے والد حیدری نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق نے بغاوت کی۔ بہار کی سرزمین پر بیگم حضرت محل کے ساتھ جب وہ انگریزوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوئی تو اس وقت نیپال کے گورکھوں نے ان کے خلاف بغاوت کیا اور ان کے خلاف غداری کی۔ اسی طرح سے تحریک شہیدین کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت سرحد کی طرف سے افغان مجاہدوں نے ان کے خلاف غداری کی اور یہ انگریزوں سے مغلوب ہوتے رہے، ان سے ہارتے رہے۔ بہرحال 1803 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور یہ فتویٰ اتنا مضبوط ہوتا چلا گیا کہ 1825 کے آس پاس ان کے فرزند سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید وغیرہ نے باضابطہ طور پر پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا، اور اس فتوے نے پورے ملک میں انقلاب برپا کر دیا۔ پورے ملک کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبوں نے ہر طرح کے اختلافات کو مٹا کر اس خوبصورت بھارت کے بقا اور تحفظ کے لیے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ میرے بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں، یہ آزادی ہمیں ایسے ہی نہیں ملی ہے۔ آپ آزادی کی تاریخ کو پڑھیے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اسی پٹنہ شہر کی کہانی میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ یہ پٹنہ جس کا پرانا نام عظیم آباد ہے، آپ اس کی تاریخ کو پڑھیے۔ علماء صادق پور ایک محلہ ہے پٹنہ میں، جہاں آج موجودہ وقت میں پٹنہ نگر نگم کی جتنی بلڈنگیں ہیں، آفیسز،
وہ ساری آفیسیں، وہ ساری بلڈنگیں اسی علماء صادق پور کے گھروں کو بلڈوز کرنے کے بعد آج اس پر وہ آفس بنائی گئی ہے۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ اس وقت مولانا یحییٰ علی، مولانا عنایت علی، ولایت علی اور دوسرے جو علماء صادق پور تھے، اس خاندان کے جو چشم و چراغ تھے، ان لوگوں نے جب انگریزوں کے خلاف اپنے کمر کو کسا تو انگریزوں نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ عین عید کا دن، صبح سویرے کا وقت، فجر کے بعد کا وقت، انگریز بلڈوزر لے کر آتا ہے اور صادق پور کے اس پورے خاندان کے گھروں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور جتنے لوگ ان گھروں میں پائے گئے ان سب کو لے جا کر کالا پانی کی سزائیں دی گئی۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ آزادی کی لڑائی میں انگریز نے سب سے سخت اگر کوئی سزا تجویز کی تھی تو وہ کالا پانی کی سزا تھی۔ ہم تو اپنی تاریخ سے نابلد ہیں، ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم، ہم اپنے بچوں کو اپنی تاریخ نہیں بتلاتے ہیں، اور آج جب دوسرے ہم پر تانا مارتے ہیں تو ہم بزدل بنے بیٹھتے ہیں۔ ارے اپنی تاریخ کو جانو اور اپنی تاریخ کو، اپنی ہسٹری کو دنیا کے سامنے پیش کرو کہ جب جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ بہت سارے لوگ بھلے ہی پولیٹیکل بیان دے دے، سیاسی بیان دے دے، تاریخ کے چہرے کو مسخ نہیں کر سکتے، جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں لیکن تاریخ کو جھوٹا نہیں قرار دے سکتے۔ آپ تاریخ پڑھیے، مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے کالا پانی، وہ کتاب آج بھی موجود ہے، آپ اس کو پڑھیے، تاریخ کو پڑھیے، اپنی تاریخ کو، اپنی ہسٹری کو، کہ ہم کیا تھے، ہمارے باپ دادا نے اس ملک کے لیے کون کون سی قربانی دی ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی ہو، مولانا محمود الحسن ہو، مولانا محمد علی جوہر ہو، مولانا شوکت علی ہو، یا ان جیسے دوسرے علماء اور دوسرے مسلم برادران جنہوں نے اپنی قربانی دی، ان کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یا عثمان سیٹھ، شاید ہماری نئی نسل نے ان کا نام تک نہیں سنا ہوگا، آپ ذرا ان کے اتہاس کو پڑھو۔ ساؤتھ انڈیا کا رہنے والا عثمان سیٹھ، انہوں نے سب سے پہلے ایک انگلش اسکول قائم کیا، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے بچے یہاں پڑھ کر دیش کے تعاون میں اور ملک کی حفاظت کے لیے اچھی سوچ اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اور آپ کو میں بتلاؤں وہ تاریخی واقعہ کہ اس اسکول کا ادھاٹن کرنے کے لیے، اس کے افتتاح کے لیے باضابطہ طور پر ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور ہمارے دیش کی آن بان شان مہاتما گاندھی تشریف لائے تھے۔ اس وقت کسی نے بتایا کہ عثمان سیٹھ بہت دولت والے ہیں، مہاتما گاندھی نے ان سے کہا کہ اے عثمان بابو، آپ کے پاس اتنی دولت ہے، آپ اپنی دولت کا کچھ حصہ اس ملک کے نرمان کے لیے وقف کر دیجئے۔ قربان جاؤ میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں، عثمان سیٹھ کے ماتھے پر شکن نہیں آئے، انہوں نے کئی ایک ایکڑ زمین بیچ کر اور اس کی قیمت مہاتما گاندھی جی کے حوالے کیا کہ جائیے اس کو دیش کے نرمان میں خرچ کیجئے۔ ہم نے تو ہر جگہ قربانی دی ہے اور ہم اپنی تاریخ سے نابلد۔ آپ تاریخ پڑھیے، کیرلا کے ان موپلی مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیے کہ جب انہوں نے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو ظالم انگریز نے تقریباً 160 موپلا مسلمانوں کو قید کر کے، اس زمانے میں مال گاڑی جو چلتی تھی ٹرین، اس بند ڈبے میں ان لوگوں کو بند کر دیا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ بمشکل اس میں 50 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی۔
لوہے کا گیٹ بند کر دیا جاتا ہے، نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، کچھ نہیں۔ اور اس بوگی میں جہاں 50 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، 160 لوگوں کو اس میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ اور سفر ایسے ہی نہیں ختم ہو جاتا کہ صبح بیٹھایا شام میں پہنچا دیا۔ کیرلا سے لے کر ان کو چنئی لے کر آنا تھا، قید خانے میں تقریباً 2.5 دن کا عرصہ لگتا ہے۔ بیچ میں ایک جگہ ریل گاڑی کو روک کر دیکھا جاتا ہے کہ ذرا دیکھے ان ظالموں کا کیا حال ہے۔ انگریزوں نے سوچا کہ ذرا ان ظالموں کو دیکھ لوں ان کا کیا حال ہے۔ اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ تقریباً 60 آدمی کی موت ہو چکی ہے اور بدبو آ رہی ہے۔ تعفن کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو نوچ نوچ کر کھا رہے۔ اللہ کیسا دور تھا۔ اور اس کے بعد بھی ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ باقی جو زندہ بچے تھے، جو نیم مردہ تھے، ان کو چنئی لا کر آدھے کو کالے پانی کی سزا دی گئی اور آدھے کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ وہ دلی کی شاہی جامع مسجد اور دلی کے چاندنی چوک کا وہ علاقہ آج بھی اس بات پر گواہ ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی سرحد تک کوئی ایسا پیڑ یا درخت باقی نہیں تھا جس پر کسی عالم اور کسی مسلمان کے سر کو قلم کر کے اس پر لٹکایا نہ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری تاریخ رہی اس ملک کے تئیں، ہم نے یہ قربانیاں دی ہے۔ اور آج ہم کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنا ثبوت دکھاؤ کہ ہندوستانی ہو کہ نہیں۔ میرے نوجوانوں، آپ اپنی تاریخ کو جاننے کی کوشش کرو۔ جب آپ تاریخ بھول جاؤ گے، آپ کی تاریخ آپ کو یاد نہیں رہے گی، دنیا کی کوئی بھی قوم آپ کو لقمہ تر بنا لے گی، دنیا کی کوئی بھی قوم آپ کو بزدل سمجھے گی۔ اور جب آپ تاریخ کے جانکار رہیں گے، جب آپ تاریخ کو، اپنی تاریخ کو جانیں گے، تو آپ کے اندر بھی وہ عزم، وہ ہمت، وہ حوصلہ پیدا ہوگا کہ جس طرح سے ہمارے پروجوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم بھی اپنے اس مہان بھارت کی حفاظت کے لیے سدا اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے۔ اور یہی ایک مسلمان کی پہچان بھی ہے۔ مسلمان اپنے ملک سے غداری نہیں کرتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیے۔ آپ کے نبی جو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جب مکہ کے ظالموں نے نبی کونین کو مکہ کی سرزمین سے نکالا تھا، نبی نے کہا تھا، مکہ کی طرف دیکھ کر اپنی نگاہوں کو پھیر کر کہا تھا کہ اے مکہ تو بڑی عزیز ہے، اے مکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر ظالموں نے مجھے نکالا نہ ہوتا تو مکہ میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، ہم اپنے اندر بھی اپنے وطن سے محبت کو پیدا کریں۔ ہر اس نفرت انگیز لب و لہجے کو اور نفرتی بیان کو اور سماج کو توڑنے والے ان تمام طاقتوں کے خلاف ہم متحد ہو کر لڑیں کہ نہیں، اگر ہم آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں بھیڑتے ہیں، ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے، اگر ہندوستان کی جو الگ الگ خوبصورت الگ الگ گلدستوں میں جو پھول سجائے گئے ہیں، اگر کسی ایک کو بھی میں مسل دوں تو اس کیاری کی اور اس گلدستے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر اس ملک کا کوئی ہندو پریشان ہو جائے، اس ملک کا کوئی مسلمان اگر پریشان ہو جائے، اگر اس ملک کے کسی عیسائی پر کوئی ظلم کرے، کسی دلت پر کوئی ظلم کرے، تو پھر اس ملک کی خوبصورتی وہیں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اگر اپنے ملک کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، اپنے ملک کی خوبصورتی کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تو اپنے اسلاف کی تاریخ کو، اپنے پروجوں کے اتہاس کو پڑھو اور اپنے اندر ملک سے محبت کو پیدا کرو۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ جس وقت یہ ملک آزاد ہوا، لوگ اس وقت ملک چھوڑ کر، بہت سارے لوگ
ہجرت کے نام پر دوسری جگہوں پر سکونت اختیار کرنے کو بہتر سمجھا، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جو ایک تھنکر، ایک مفکر، ایک دانشور، جس کو بھارت کی سرزمین نے پالا تھا، پوسا تھا، جب انہوں نے انگریز کے خلاف علم جہاد کو اٹھایا تو کبھی ان کے ہاتھ کو روکا گیا، کبھی ان کا نکالا ہوا میگزین الہلال اور البلاغ کو روکا گیا، اور طرح طرح سے ان کو اسی طرح سے لے جا کر ان کو احمد نگر کا وہ جیل آج بھی موجود ہے، آج بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس بہترین انسان کے 15 سالوں کو انگریز نے اس احمد نگر کے کال کوٹری میں برباد کر دیا۔ اسی بہار کی سرزمین کے رہنے والے میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی، میں پورے دعوے اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی بڑی جماعت میں شاید 2 سے 3 آدمی ایسا ہو جو سید نذیر حسین محدث دہلوی کا نام جانتا ہو۔ ہم نے تاریخ نہیں پڑھا، ہم نے ان کے نام کو یاد نہیں رکھا۔ وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم ہستی کہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث فی الہند کہا گیا ہے، ہندوستان میں حدیث کا امام سید نذیر حسین محدث دہلوی۔ کوئی بھی شخص اگر حدیث کے سند کو پیش کرتا ہے، وہ سند میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی سے گزرے بغیر کامل نہیں۔ میاں سید نذیر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا قائم کردہ ادارہ جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی آج بھی دہلی میں موجود ہے میرے بھائیوں۔ دہلی میں ان کے مدرسے پر جا کر انگریز نے ایسا ایسا ظلم کیا اور ایسی ایسی نازیبا حرکتیں کی، انہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی وہابی جس کو کہا گیا، جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، یہ اہل حدیث چونکہ توحید کا بڑا پکا ہوتا ہے، عقیدے کا بڑا پکا ہوتا، اور یاد رکھو جس کا عقیدہ مضبوط ہو، جس کا توحید مضبوط ہو، دنیا کی کسی بھی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ ہنٹر کے الفاظ ہیں، جو انگریز کا ایک وائسرائے تھا، اس نے یہ شہادت دی ہے کہ مسلمانوں میں جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کتاب تقویۃ الایمان جو عقیدے پر ہے لکھی تھی، ملفوظات سید احمد شہید کی کتاب ملفوظات کے نام سے ہے، اور اسی طرح کتاب شرح وقایع اس میں کتاب الجہاد ہے۔ انگریز ان 3 کتابوں سے اتنا خوف زدہ تھا کہ وہ اپنے کارندے کو کہا کرتا تھا کہ چاہے جس انداز میں بھی ہو، اہل حدیثوں کو سب سے پہلے تم ٹارگٹ کرو، اس لیے کہ ان کا عقیدہ سب سے مضبوط ہے، ان کا عقیدہ سب سے مضبوط ہے، اور عقیدہ جب تک ان کا کمزور نہیں ہوگا ہم اس کو ہلا نہیں سکتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنی تاریخ سے اس لیے نابلد ہیں کہ ہم نے اپنے عقیدے کو بھلا دیا ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ہم توحید کو چھوڑ کر شرک اور کفر اور بت پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، اپنی تاریخ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور آخری الفاظ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک لفظوں میں آپ یہ جان لیں کہ اس دیش کی آزادی کی خاطر آپ کی قربانی اتنی عظیم ہے کہ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب میں اس بات کا حوالہ دیا ہے، اور ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا یہ قول نقل کیا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ پورے ملک میں جو 200 250 300 سال کا جو عرصہ رہا آزادی کی لڑائی کے نام پر، جنگ آزادی کے نام پر، اس پورے عرصے کی تمام قربانیوں کو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ، عیسائی، سب کی قربانیوں کو ایک ساتھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے، اور صرف صادق پور کے علماء کی قربانیوں کو پلڑے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ صادق پور کے علماء کی قربانیوں والا ترازو کا جو پلڑا ہوگا وہ پلڑا وزنی اور بھاری ہوگا۔ اہل حدیثوں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے، کسی اور کی نہیں۔ تو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے
اس وقت کہا تھا جب بدقسمتی سے ہمارا ملک تقسیم کے سانحے کا شکار ہو گیا. 1947 میں کچھ لوگ جب اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے تھے، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، وہ جامع مسجد کی سیڑھیاں دہلی کی آج بھی گواہ ہے، امام الہند کے پاؤں سیڑھیوں پر کھڑے ہیں اور اپنی قوم سے للکار کر امام الہند کہہ رہے ہیں کہ اے جوانوں کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ جب میں بولنے کی کوشش کی تم نے میری زبان روک دی، جب میں نے لکھنے کی کوشش کی تم نے میرے قلم توڑ دیے، جب میں نے کروٹیں لینے کی کوشش کی تم نے میری کمر توڑ دی. کہاں جا رہے ہو؟ ہجرت کے اس مقدس نام پر کیوں مخالفت کر رہے ہو اس ملک کے؟ کیوں اپنی تاریخ کو تم بھلا رہے ہو؟ یہ جامع مسجد کی سیڑھیاں، یہ مینارے تم سے اچک اچک کر سوال کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ یہ جمنا اس بات پر گواہ ہے اور جمنا کہہ رہی ہے کہ کل ہی کی تو بات ہے کہ جمنا کنارے بیٹھ کر تم نے وضو کیے تھے، کل ہی کی تو بات ہے کہ جمنا کنارے بیٹھ کر تم نے وضو کیے تھے اور مشورے بھی کیے تھے. آج جمنا یہ پوچھ رہی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں، ہجرت کے مقدس نام پر تم ملک کے لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو. تمہاری تاریخ تو 200 سالوں 250 سالوں پر محیط ہے، اپنی تاریخ کو کہاں دفن کر رہے ہیں؟ جانے والوں سے کہا تھا امام الہند نے کہ مسلمانوں تم جو چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم وہ بجلی تھے کہ جب آسمان سے بجلی کودتی تھی تو تمہارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. تمہاری تاریخ، تمہارا وجود اتنا روشن ہے کہ رات کی تاریکیاں ختم ہو جاتی تھی. کہاں جا رہے ہو؟ میرے بھائیوں، اس ملک کو میں نے اختیار کیا ہے بائی چوائس. اس ملک میں ہمارا، اس ملک کے ایک ایک حصے پر ہمارا حق ہے. جہاں بھی اس بھارت کی مٹی کو جہاں جہاں سے اٹھا کر نچوڑو گے تو وہاں ہمارے پروجوں کا لہو ٹپکتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے نوجوانوں، اپنی تاریخ کو یاد کرو اور اپنے ملک سے بے مثال محبت پیش کرو. حکومتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، نفرتی بیانات آتے رہیں گے، وقت کی بات ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم دنیا کو آئینہ دکھاؤ اور اس ملک میں بسنے والوں کو یہ بتلانے کی کوشش کرو کہ ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور ان کے سامنے توحید کو پیش کرو، ان کے سامنے امن و امان کو پیش کرو اور ان کو بتلاؤ کہ ہم امن و امان کے دائی ہیں، ہم شانتی کے دائی ہیں. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ کوئی بھی ایسی حرکت یا کوئی بھی ایسی گتی ودھی جو ملک کے خلاف ہو، ملک کے قانون کے خلاف ہو، اس کا ہرگز حصہ مت بننا، بلکہ اپنے ملک کے اصول اور ملک کے قانون کی ہمیشہ حفاظت کرنا، اور جب ضرورت آئے تو اس وطن کی خاطر، اس ملک کی خاطر اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دینا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگان جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی قربانی دی، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے مولا. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی باد بہاری چلا دے مولا. اے اللہ ہمارے ملک میں جو نفرت اور زہر جو اگلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی کچھ لوگوں کی طرف سے، اے اللہ ان سب کو تو ہدایت دے دے مولا. اے اللہ ہم تمام ہندوستانیوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق دے مولا. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنے وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے مولا. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.